اعمال کو صحیح معنی میں مؤثر بنانے کے لیے اور اعمال کو صحیح معنی میں کارآمد کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ایمان، یعنی عمل اسی وقت میں کارآمد ہے جبکہ ایمان کے ساتھ ہو۔ الیاذ باللہ اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل کارآمد نہیں۔ تو ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان الیاذ باللہ نہیں ہے، کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف میں بیٹھے اور سب کچھ کرے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے عمل کی طرف ہم آئیں گے تو اس کو ہوا میں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو ایمان تو سب سے پہلی شرط ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم سب، یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی، ایمان دیا۔ سب سے بڑی نعمت آپ نے جو عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اعمال کے اندر روح پیدا کرنے کی جو پہلی شرط ہے اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رکھی ہے۔ اس ایمان کو مزید قوی کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے اس ایمان میں قوت عطا فرما، میرے اس ایمان کو زیادہ سے زیادہ مستحکم فرما۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ بتائیے اس کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن آپ بھی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ ایمان ایسا عطا فرمائیے جو کہ پلٹے نہیں، کبھی پلٹے نہیں۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ اس ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی تو یہ ایمان باقی رکھیے، مرتے دم تک باقی رکھیے، اسی ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ تو اسألک ایمانا لا یرتد، ایک تو یہ دعا فرمائی، اور ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دیجئے جو میرے دل کی رگ رگ میں بس جائے، میرے دل کی رگ رگ میں بس جائے، ایمانا یباشر قلبی، ایسا ایمان عطا فرمائیے۔ یعنی ڈگمگانے والا نہیں، شیطان کے ہاتھوں ڈگمگانے والا نہیں، ہلنے والا نہیں، بلکہ ایسا ایمان جو رگ رگ میں بسا ہوا ہو اور اس کے نتیجے میں ایمان کے خلاف کی کوئی بات دل میں کبھی آئے ہی نہیں، وسوسے بھی نہ آئے۔ حالانکہ وسوسہ آ جائے کوئی تو الحمدللہ ایمان کوئی خطرے میں نہیں پڑتا، وسوسے سے اللہ تعالیٰ، وسوسے پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن جب ایمان رگ رگ میں بس جاتا ہے تو پھر دوسرا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی یقینا صادقا، اور پکا یقین عطا فرما دیجیے، جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تھا کہ ایسا نظر آتا تھا جنت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور جہنم آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ وہ ایمان بالغیب تھا لیکن ایسا ہو گیا جیسے شہود ہے، وہ ایمان ایسا ہو گیا جیسے شہود ہے وہ ایمان۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایمان عطا فرمایا اس کے اوپر
اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اس کے تحفظ کے لیے دعا بھی کریں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ایمان کی حفاظت مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ بچائے شیطان کے غالب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. شیطان اگر غالب آ جائے اور شیطان کے آگے آدمی کڑا ہو کر نہ بیٹھے، کمر کس کر نہ بیٹھے، تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ اپنی راہ مار جاتا ہے. اور خاص طور پر اللہ بچائے موت کے وقت میں، موت کے جب آثار شروع ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ آخری لمحہ ہے، اس کو کسی طرح ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت کر دوں. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، بڑا کارآمد، قید الشیطان عند موت الانسان، یہ نام ہے اس کا، کہ موت کے وقت میں شیطان کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے. اور ہمارے ایک حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے کے بھائی تھے، مولانا محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ خود والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. بڑے عالم تھے، ساری زندگی علم کے خدمت میں گزری دیوبند کے. جب موت کا وقت آیا تو شیطان نے بہکانا شروع کیا، مناظرہ ہوا باقاعدہ شیطان کے ساتھ، اور وہ شیطان ان کو بہکاتا تھا کہ کس طرح لے کے جا رہے ہو، اور یہ اس کو جواب دیتے تھے کہ کمبخت شیطان تو مجھے بہکا رہا ہے، میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا. اور یہ سب باتیں والد ماجد رحمۃ اللہ نے خود سنی، اور اس کے بعد یہ رسالہ لکھا تھا قید الشیطان عند موت الانسان. تو اللہ بچائے کچھ بھروسہ نہیں ہے، شیطان کس وقت راہ مار دے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ایمان عطا فرمایا، ایک تو وہ ہمارے رگ و پے میں بس جائے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اور دوسرے یہ کہ اللہ اسی ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اسی ایمان پر زندہ رکھ، اسی ایمان پر خاتمہ عطا فرما. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں جیسے عرض کیا، اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہے نہیں ایمان. بقول حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ایک جذب جیسے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، آگے جیت ہی جیت ہے. اس ایمان کو بچا بچا کر لے جاؤ. ایمان کو بچانے کا راستہ ایک تو عمل صالح ہے، اس کا اہتمام ہے، اور دوسرا ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے. یا اللہ، یہ نہ سمجھو کہ مسلمان ہو گئے لہذا اب ہمیں ایمان مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہر قدم پر وہ ضرورت ہے، اس ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے، اس کو قوی بنانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل و رگ و پے میں بسانے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، یا اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کو کبھی بھی فرمائیے، اس کی حفاظت بھی فرمائیے، اس کو میرے رگ و پے میں سرایت بھی کرا دیجئے. یہ دعا مانگتے رہنے کی ضرورت ہے.
اور بچا بچا کر لے جاؤ. بچا کر کیسے؟ کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ عمل صالح میں زندگی بسر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع میں زندگی بسر ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو. جتنا قرب بڑھے گا، جتنا تعلق بڑھے گا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا اور محفوظ ہوگا. جو بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، یا عبادت سے یا دعا سے یا تلاوت سے یا ذکر سے اور اخلاص کے ساتھ حاضر رہتا ہے، تو اس کا ایمان الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اور پھر شیطان اس کو بگاڑ نہیں سکتا.